اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو يخفوه أو يعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین، آج کی مناسبت سے ایک سلام کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. علی والوں کرو پرسالی کا، لہو سے تر ہوا چہرہ علی کا. علی والوں کرو پرسا علی کا، لہو سے تر ہوا چہرہ علی کا. لرزتے پاؤں سے شبیر و شبر، لرزتے پاؤں سے شبیر و شبر، چلے مسجد سے گھر بابا کو لے کر، چلے مسجد سے گھر بابا کو لے کر. ہے سر عباس نے تھاما علی کا، لہو سے تر ہوا چہرہ علی کا. ہوئی سادات پا کیسی قیامت، ہوئی سادات پا کیسی قیامت. اور ابھی زہرا ہوئی دنیا سے رخصت، ابھی زہرا ہوئی دنیا سے رخصت. کہ اب سہنا ہے یہ صدمہ علی کا،
لہو سے تر ہوا چہرہ علی کا، ستم کی تیگ ہے در پر چلائی، ستم کی تیغ ہے در پر چلائی، انہیں لوگوں نے کی یہ بے وفائی، انہیں لوگوں نے کی یہ بے وفائی، جو کھاتے تھے صدا صدقہ علی کا، لہو سے تر ہوا چہرہ علی کا، کہیں غش کھا کے زینب گر رہی ہے، کہیں غش کھا کے زینب گر رہی ہے، کہیں کلثوم آہیں بھر رہی ہے، کہیں کلثوم آہیں بھر رہی ہے، سروں سے اٹھ گیا سایہ علی کا، لہو سے تر ہوا چہرہ علی کا، غریبوں اور مسکینوں کا والی، غریبوں اور مسکینوں کا والی، ملائک جس کے در پر تھے سوالی، ملائک جس کے در پر تھے سوالی، پڑھا جبریل نے نوحالی کا، لہو سے تر ہوا چہرہ علی کا، نہ چھوڑے گا نماز حق پہ ہم، نہ چھوڑے گا نماز حق پہ ہم، کرے گا وہ مصلی پر بھی ماتم، کرے گا وہ مصلی پر بھی ماتم، جسے بھی یاد ہے سجدہ علی کا، لہو سے تر ہوا چہرہ علی کا، لباس سوگ تم سلمان پہنو، لباس سوگ تم سلمان پہنو، غریباں چاک ہو سر اپنا پیٹو، غریباں چاک ہو سر اپنا پیٹو، بچھاؤ فرش غم مولا علی کا، لہو سے تر ہوا چہرہ علی کا، سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، اور علی کا ذکر بڑا ہے، حیات چھوٹی ہے، او علی کو کیسے
میں مولائے کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے، سفر طویل ہے۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ حضرات مومنین، چند بند مرثیے کے شہادت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ فاتحہ۔ زخمی ہوئے جو حیدر صفدر نماز میں، زخمی ہوئے جو حیدر صفدر نماز میں، اور شمشیر ظلم چل گئی سر پر نماز میں، گلگوں ہوئی جبینیں منور نماز میں، اور سرتا قدم لہو میں ہوئے تر نماز میں۔ صدمہ ہوا یہ سن کے کبیر و صغیر کو، اور زخمی کیا نماز میں کل کے امیر کو، ارے مسجد میں آئے شب برو شبیر نو، اگر اس حال میں علی ولی آئے وہاں نظر، ارے سرتا قدم تھا جس میں مبارک لہو میں تر، لپٹے گلے سے دوڑ کے کہہ کے پدر پدر، اور دامن سے دونوں خونے جبھی پوچھتے رہے، ارے گردن کے منہ کی خوشے بھی پوچھتے رہے، اور تھے دم بدم زیادہ نبی زادیوں کے بین، تھمتا نہیں تھا خونے شہ شاہ مشرقین، اور باشندگان یثرب و بطحا کو تھا نہ چین، اور چھپ چھپ کے روتے پھرتے تھے ہر سو حسن حسین، کیا دل کو تھام کے کیا دل کو تھام کے نزدیک جو گیا، اور رنگ جناب شیر خدا سبز ہو گیا، لو مومنو امام کی رحلت قریب ہے، ہنگام عشر وقت قیامت قریب ہے، اور آقا کی تم غلاموں سے رخصت قریب ہے، باغ جینا بعید ہے اور جنت قریب ہے، باغ جینا بعید ہے جنت قریب ہے، اور سر پیش انس و جنوں ملک جان کھوئیں گے، اور آقا ہمارے مر گئے یہ کہہ کے روئیں گے، اور لیتے تھے کروٹیں جو
علی کہہ کے آہ ارے سب چپ کھڑے تھے رنج سے، تھی حالت تباہ، ارے رومال زخم سر پا ہلاتا تھا کوئی، ارے لپٹا کے سینے سے سرے زینب کو روئے شاہ، اور تھا غیر حال سرورے عرش تشام کا، اور چوما گلا حسین علیہ السلام کا، ارے عباس سے یہ کہتے ہی چپ ہو گئے علی، اور تکبیر گش میں حیدر کرار نے کہی، اور زینب ہوئی یتیم قضا مرتضیٰ نے کی، ارے واہ حسرتا کے جان بدن سے نکل گئی، دونوں جہاں کے مالکوں مختار مر گئے، آئی ندا کے حیدر کرار مر گئے، زخمی ہوئے جو حیدر۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر علی عبادہ، صلوات بھیج دے محمد والے۔ عزیزان محترم، حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ اے علی تمہارا تذکرہ عبادت ہے، تمہارا ذکر عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ رسول اللہ وجہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ لأنہ ذکری ذکرہ، اس کا ذکر میرا ذکر ہے، ذکری ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ العبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ یعنی بات مولا علی سے شروع ہوتی ہے، علی سے نبی تک جاتی ہے، نبی سے خدا تک جاتی ہے، خدا پر جا کے عبادت بن جاتی ہے۔ کوئی بندہ ایسا تو ہو لے کہ جس کا ذکر خالی اس کا ذکر نہ ہو، اس میں ذکر نبی بھی چھپا ہو، ذکر خدا بھی چھپا ہو، اور عبادت بھی چھپی ہو۔ عزیزان محترم، آج یعنی 20ویں رمضان کی رات دستہ خطیب الایمان کی جانب سے اس لاک ڈاؤن کے موقع کے اوپر میں مولا کائنات کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس کے لیے حضور سرور کائنات نے کہا کہ علی کا تذکرہ عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، رمضان کے روزے بھی عبادت ہیں، حج بھی عبادت ہے، ذکر علی بھی عبادت ہے۔ مگر ہر عبادت جو ہے وہ کسی نہ کسی کی گرفت میں ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کہیے کہ رمضان مئی کے مہینے میں ہے، ہم دسمبر میں روزے رکھیں گے،
दिसंबर में जनवरी में दिन छोटा होता है, प्यास कम लगती है। हम कोशिश इस बात की करेंगे कि हम दिसंबर और जनवरी में रोज़े रखें। कहा कि नहीं, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। रमज़ान अगर जून में हो, मई में हो, तो आपको मई जून में रोज़े रखना होंगे। रमज़ान का महीना दिसंबर जनवरी फरवरी में हो तो आपको दिसंबर जनवरी फरवरी में रोज़े रखना होंगे। यानी रमज़ान अल्लाह का महीना है जिसे हम शहरुल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह का महीना। मुख्तसर लफ्ज़ों में ये भी सुनते चलिए कि हर महीने का एहतराम नहीं है, हर घर का एहतराम नहीं है, हर किताब का एहतराम नहीं है, हर जानवर का एहतराम नहीं है, हर इंसान का एहतराम नहीं है। जिसमें अल्लाह से निस्बत हो जाए उसका एहतराम होता है। हमारे यहाँ ज़ात अल्लाह की ज़ात है और जिसको अल्लाह से निस्बत हो जाए उसका एहतराम होता है। काबा इसलिए मोहतरम के बैतुल्लाह, कुरान इसलिए मोहतरम के किताबुल्लाह, रमज़ान इसलिए मोहतरम के शहरुल्लाह, सफ़ा व मरवा और कुर्बानी का जानवर इसलिए मोहतरम के शायरुल्लाह। तो फिर रुक के मुझे कहने दीजिए कि मोहम्मद इसलिए मोहतरम के रसूलुल्लाह, अली इसलिए मोहतरम के वलीयुल्लाह। हमारे यहाँ जो अल्लाह की ज़ात है और जो अल्लाह से मंसूब हो जाए हम उसका एहतराम करते हैं। हर इबादत के लिए वक्त मुकर्रर है, सिन मुकर्रर है, साल मुकर्रर है, उम्र मुकर्रर है, लिबास मुकर्रर है, जगह मुकर्रर है, दिन मुकर्रर है, तारीख़ मुकर्रर है। यानी जितनी भी इबादतें हों, सुबह की नमाज हम खड़े हुए पढ़ने के वास्ते, तेज़ ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा था, चिड़ियाँ चहचहा रही थी। हमने कहा अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ता हूँ मैं सुबह की 8 रकत। क्या गज़ब कर रहे हैं आप? हमने कहा नमाज पढ़ रहा हूँ सुबह की। तो कहा कि सुबह की 2 रकत है। तो किसने बताया 2 रकत है? कहा रसूल ने बताया। दिल चाह रहा है 8 रकत पढ़ने का। कहा आपके दिल चाहने से मज़हब नहीं चलेगा, रसूल इस्लाम ने जो कहा है उस हिसाब से मज़हब चलेगा। रमज़ान का महीना आया, हमने कहा रमज़ान के 30 रोज़े रखता हूँ। नियत कर ली वाजिब की, रमज़ान के 30 रोज़ों की। 29 को चांद दिखाई दे गया, ईद की मुबारकबाद आने लगी। मैंने कहा भैया हम रोज़ा कल रखेंगे, क्योंकि हमने 30 रोज़ों की नियत की है। कल हमारा 30वां रोज़ा होगा, उसके बाद हम ईद मनाएंगे इंशाअल्लाह, और हम नमाज ईद पढ़ेंगे, नया लिबास पहनेंगे। क्या कैसी बातें करते हो? नियत से क्या है? जब चांद नमूदार हो गया तो जो रोज़ा आज वाजिब था वही रोज़ा ईद के दिन हराम हो गया। तो सवाल ये है कि जो आज वाजिब था तो वह कल हराम कैसे हो गया? ईद के दिन रोज़ा नहीं रख सकते हैं, काहे के वास्ते नहीं रख सकते हैं? कल तक था आप रोज़ा नहीं रखते हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं, रोज़ा रख रहे हैं, तो आज हराम कैसे हो गया? हमको फ़लसफ़ा हलाल और हराम समझाइए। कहा आप समझे नहीं, ये रसूल इस्लाम ने बताया कि 30 रोज़े बेशक वाजिब हैं। अगर चाँद 29 को हो गया तो जो रोज़ा आज वाजिब है वो कल हराम हो गया। हज का ज़माना आता है, हम कहते हैं कि हम लिबास एहराम में हज नहीं करेंगे, हम अपने लिबास में करेंगे, वरना लोग हमें पहचानेंगे कैसे? हर एक का अपना ड्रेस कोड होता है। मौलवी का लिबास अलग है, आलिम का लिबास अलग है, डॉक्टर का लिबास अलग है, हर एक का अलग अलग लिबास होता है। तो हर शख्स अपने लिबास में आए। कहा कि नहीं, जब अल्लाह की सरकार में आओ तो वहाँ के ऊपर सारे फ़र्क मिटा दिए जाते, हर लिबास को उतार दिया जाता है। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक ला लब्बैक लकल हम्दु वल मुल्क, लब्बैक लब्बैक की सदाएँ बुलंद हैं।
اور سب ایک ہی لباس میں ہیں. کہا یہ کس نے کہا؟ کہا رسول عربی نے کہا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رکعتیں ہیں نماز میں، رمضان میں روزے ہیں، ایک مخصوص لباس میں حج ہے، یعنی جتنی عبادتیں ہیں یا وقت میں قید ہیں یا دن میں قید ہیں یا رکعتوں میں قید ہیں یا تاریخ میں قید ہیں یا مہینے میں قید ہیں یا سن و سال میں قید ہیں. قربان جائیے ذکر علی کے کہ نہ وقت کی ضرورت، نہ سن کی ضرورت، نہ سال کی ضرورت، نہ لباس کی ضرورت، نہ عمر کی ضرورت، نہ جگہ کی ضرورت. جس کا دل چاہے، جب دل چاہے، جہاں دل چاہے یہ عبادت کر کے اپنی بھی آخرت سنوار لے، دوسرے کی بھی آخرت سنوار دے. عالم یہ ہے کہ اپنی بھی آخرت سنورے، دوسرے کی بھی آخرت سنورے، کیونکہ علی کا تذکرہ عبادت ہے. اللہ اللہ، یہ ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آج ساری دنیا سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، وہ آواز علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آواز. کون علی؟ وہ علی کہ جس کا بچپنا اس طریقے سے گزرا کہ رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. نوجوانی میں بستر پر لیٹ کے محمد کی جان بچا رہے ہیں. جب کافروں نے قتل محمد کی سازش کی اور یہ طے کر لیا کہ آج کی رات محمد کو ان کے بستر پر قتل کر دیا جائے، تو خطرہ اتنا بڑا تھا کہ سازش زمین پر ہو رہی تھی، خطرہ آسمان پر محسوس ہو رہا تھا. تجویزیں اٹھیں. پہلی تجویز کہ محمد کو قتل کر دو، کہ اگر قتل کرو گے تو بنی ہاشم پورے قبیلے کو قتل کر دیں گے. قید کر دو، کہ اگر قید کریں گے تو بنی ہاشم بدور شمشیر آگے چھڑا لے جائیں گے. کہا جلا وطن کر دو، کہا جہاں بھی جائیں گے وہاں اپنے ہم نوا بنا لیں گے، وہاں اپنے فالوورز بنا لیں گے. لہذا کیا کیا جائے؟ کہا کہ مکے میں جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے کا ایک نمائندہ محمد کے جسم پر تلوار مارے، تاکہ محمد کا خون مکے کے تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے اور بنی ہاشم ہر قبیلے سے بدلہ نہ لے سکیں. تو کہا کہ بنی ہاشم بھی ایک قبیلہ ہے، اسے کس کو لیا جائے؟ بڑا قبیلہ ہے، شجاع و بہادر قبیلہ ہے. تو ابو لہب نے اپنے کو پیش کیا کہ بنی ہاشم کی طرف سے ہم تلوار ماریں گے. ہمارا عالم اسلام سے یہی جھگڑا ہے کہ جب قتل محمد کی سازش کی تو بنی ہاشم کا نمائندہ بلایا گیا، جب مسند محمد کی بات آئی تو بنی ہاشم کا نمائندہ ہٹایا گیا. ادھر آسمان سے فرشتہ زمین پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، خدا نے بات درود و سلام کے یہ کہلوایا ہے کہ آج کی رات کافروں نے آپ کے قتل کی سازش کی ہے. آج کی رات آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے جائیے اور اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا دیجیے. میں کہوں گا یا رسول اللہ، ایک ادنا خادم ہوں آپ کے در کا، آپ کے غلاموں کا غلام ہوں، یا رسول اللہ علی کو ہرگز نہ سلائیے. علی ابھی نوجوان ہیں، علی کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ واقعہ ہے ہجرت کی رات کا. مولا علی کا عقد ہوا ہے ہجرت کے بعد. یا رسول اللہ، یہ جو جبرائیل آئے ہیں، جبرائیل سے کہیے کہ جبرائیل تم آؤ اور آ کے میرے بستر پر سو رہو. آدم سے پہلے کے 1,24,000 نبوتیں دیکھے ہوئے آپ کے بستر پر سو جائیں گے. اول تو ملک ہیں،
ملک پر تلوار اثر نہیں کرتی ہے، اور اگر تلوار اثر بھی کر جائے تو آسمان کے ملائکہ ناز کریں گے کہ زمین پر ایک فرشتہ ایسا تھا جس نے زمین پر سو کے محمد کی جان بچا لی۔ آسمانی فرشتے اس زمین پر سونے والے فرشتے پر فخر کریں گے۔ ممکن ہے جبرائیل کہیں بے شک میں ملک ہوں مگر اپنی حد پہچانتا ہوں، بستر محمد پر آئے گا تو محمد ہی آئے گا، غیر نہیں آ سکتا۔ وہ چلے گئے حکم اللہ کا دے کے۔ رسول اللہ نے مولا علی کو بلایا، یا علی تم یہاں آؤ۔ مولا علی آتے ہیں، یا علی کیا آج کی رات تم میرے بستر پر سو رہو گے؟ ابھی جبرائیل آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج کی رات کافروں نے میرے قتل کی سازش کی ہے، میری جان کو خطرہ ہے آج اس بستر پر سونے میں، لہذا میں تو جا رہا ہوں کہ آج کی رات تم میرے بستر پر سو رہو گے، یعنی میرے بدلے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ تو مولا علی نے فقط ایک جملہ کہا یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں یا علی اگر تم سو رہو گے، دیکھیں کنڈیشنل جملہ ہے کہ اگر تم سو رہو گے تو میری جان بچ جائے گی، کسی اور کے سونے سے نہیں بچے گی، مولا علی کے سونے سے بچے گی۔ یا علی اگر تم سو رہو گے تو میری جان بچ جائے گی، اور میں تو جا رہا ہوں، تم سو رہو۔ مولا علی نے اسی وقت شکر کا سجدہ کیا۔ یہ شکر کا سجدہ کاہے کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ موت کے سامنے ہو رہا ہے۔ اب سمجھیے اس گھرانے میں شکر کے سجدے کا رواج کب سے پڑا؟ کیونکہ جب کوئی بڑی چیز بچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ علی شکر کا سجدہ اس لیے کر رہے ہیں شب ہجرت تاکہ محمد کی جان بچ رہی ہے، اور کربلا میں حسین ہر لاشا اٹھا کے شکر کا سجدہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پورا اسلام بچ رہا ہے، پورا دین بچ رہا ہے۔ شکر کا سجدہ کیا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ جائیے میں سو رہوں گا۔ وہ سورہ یاسین کے ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے مکے سے مدینے جا رہے ہیں۔ مولا علی رسول اللہ کے بستر پر لیٹے، چادر اوڑھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی کو لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ یا علی یہ آج آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ کیونکہ آپ کی راتیں زمانے کے سامنے ہیں یا علی۔ یا علی آپ کا سونا نہیں ملتا، راتیں تو ملتی ہیں، مگر شب ہجرت کے علاوہ کسی کتاب میں آپ مولا علی کا سونا دکھا دیجئے جس میں علی کبھی سوئے ہوں۔ کیونکہ اللہ کو نیند نہیں آتی، نصیری کے دعوے کو دلیل نہ ملے، اس لیے علی شب ہجرت بستر رسول پر سو کے بتا رہے ہیں میں بندہ ہوں اس لیے سو رہا ہوں، اللہ ہوتا تو سوتا نہ۔ اللہ اکبر، بستر پر سو رہے ہیں۔ علی کی راتیں آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ علی کی راتیں کیسے بسر ہوتی ہیں۔ رات کا ابتدائی حصہ مسجدوں میں ملتا ہے، رات کا درمیانی حصہ بیواؤں، مسکینوں، یتیموں، اسیر کے دروازے پر ملتا ہے۔ یہاں پر میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ لاک ڈاؤن کا تھرڈ فیس ہے، اور دستہ خطیب الایمان کے نوجوانوں کو اللہ سلامت رکھے کہ انہوں نے یہ آن لائن مجلس منعقد کی ہے۔ علی کا درمیانی حصہ رات کا بیواؤں، مسکینوں، یتیموں، اسیر کے دروازے پر کٹتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، کتنے بچوں کو دودھ نہیں مل پا رہا ہے، کتنوں کو راشن نہیں مہیا ہو رہا ہے، کتنوں کو کھانا نہیں مہیا ہو رہا ہے۔
یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے خلق سب کے لیے کیا ہے. خالق اللہ ہے، ہمارا بھی خالق ہے. اور جب اللہ خلق کرتا ہے تو رزق پہلے خلق کرتا ہے تاکہ اس کی دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے. اور لوگ جو بھوکے رہتے ہیں کیونکہ بانٹنے والے ہاتھ معصوم نہیں ہیں، اس لیے لوگ بھوکے رہتے ہیں. ہر شخص اپنے اپنے والوں کو بانٹ رہا ہے، اس لیے غریبوں کا حق جو ہے وہ نہیں پہنچ رہا ہے. اور یہ جو راشن کی جمع خوری ہے کہ 1 مہینے کا بھر لو، 2 مہینے کا بھر لو، 3 مہینے کا بھر لو، 10 دن کا بھر لو، کیا اللہ پر بھروسہ نہیں رہ گیا؟ کیا محمد والے محمد پر بھروسہ نہیں رہ گیا کہ جہاں اپنی حصے کی روٹی اٹھا کے ملک کو دے دی جاتی تھی اور روزے پر روزہ رکھ لیا جاتا تھا؟ کیونکہ اگر سے آپ نے اناج اپنے گھر میں رکھا ہے بچا کے تو یقین مانیے آپ نے کسی دوسرے کا حق دبا کے رکھا ہے. بانٹنے والے ہاتھ معصوم نہیں ہیں، اس لیے آج لوگ پریشان ٹہل رہے ہیں. آپ لاک ڈاؤن میں پورے ملک میں سڑک پر دیکھیے چھوٹی چھوٹی بچیاں، عورتیں راشن کے واسطے لوگوں کے دروازے پر جاتی ہیں. کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ کیا آپ کو نہیں جانا چاہیے ان کے دروازے کے اوپر جو وہ آپ کے دروازے پر آتی ہیں اور اس کے بعد دھتکار کے بھگا دی جاتی ہیں؟ عالم یہ ہے کہ مولا کائنات نے اپنی مختصر سی دور حکومت میں کہا ممبر پر بیٹھ کے کہ میرے دور اقتدار میں ایک ایسے شخص کو لے کے آؤ جس کے پیٹ میں روٹی نہ ہو، جس کے تن پر لباس نہ ہو، جس کے سر پر چھت نہ ہو. یہ علی گھر میں بیٹھ کے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ علی ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو لے کے آؤ جس کے پیٹ میں روٹی نہ ہو، جو علی کے دور اقتدار میں تو رہتا ہو مگر بھوکا ہو. زمانہ علی کے سامنے لاکھوں کا لشکر تو لے آیا مگر ایک بھوکے کو نہیں لا سکا، کیونکہ بانٹنے والے ہاتھ معصوم تھے. علی کا رات کا آخری حصہ کسی صحرا میں، کسی جنگل میں یاد خدا و یاد الہی میں مصروف ملتا ہے. رات کے آخری حصے میں علی یاد خدا و یاد الہی میں مصروف ملتا ہے. یہ علی بستر پر سو رہے ہیں، سونے والے نے اطمینان سے سو کے بتا دیا کہ دیکھو میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ مجھے بندہ سمجھو، خدا نہ سمجھو. ہم خدا نہیں ہیں، بندے ہیں. اور خلقت انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں. ایک نور کا حصہ ہجرت کر رہا ہے، دوسرا نور کا حصہ بستر پر لیٹ کے جان بچا رہا ہے. اور کافر یہ سمجھ رہے ہیں محمد سو رہے ہیں. ہم نے کہا علی کو دوست کی نگاہ سے نہ دیکھو، شیعہ کی نگاہ سے نہ دیکھو، پہلا ماننے والے کی نگاہ سے نہ دیکھو، چوتھا ماننے والے کی نگاہ سے نہ دیکھو، نصیری کی نگاہ سے نہ دیکھو. اگر قاتل کی نگاہ سے دیکھو گے تب بھی علی تمہیں محمد سمجھ میں آئیں گے. یہ ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آسمان سے نگاہ زمین پر پڑی، سونے والے کو دیکھا، آغاز دیکھا، انجام دیکھا، ابتدا دیکھی، انتہا دیکھی، دور راحت دیکھا، دور مصیبت دیکھا، حسب دیکھا، نسب دیکھا، لقب دیکھا، اجداد کو دیکھا، اولاد کو دیکھا. کہا جا بندے تیرا نفس میرا ہو جائے، میری رضائیں تیری ہو جائیں. یہ شب ہجرت علی سو نہیں رہے ہیں بلکہ ملکیت کا ٹرانسفر ہو رہا ہے. علی کا مال اللہ کا مال ہو رہا ہے اور اللہ کا مال علی کا ہو رہا ہے. زمانہ اسی لیے حیران ہے کہ ہم نے تو علی کے سر پر ضربت بھی مار دی، ہم نے تو علی کو شہید بھی کر دیا. آج علی کے دروازے سے مرادیں کیسے پوری ہو رہی ہیں؟ ان کو کیسے پتہ چلے کہ مولا علی شہید ہوئے ہیں؟ اللہ کی مرضیاں تھوڑی شہید ہوئی ہیں. یہ رضا الہی کے مالک ہیں، لہذا اللہ کی مرضیاں ویسے ہی بانٹ رہے ہیں، کیونکہ شب ہجرت رضا الہی خریدی ہے نفس کے بدلے میں. اللہ اللہ، آج کی رات علی کی زندگی کی آخری رات ہے.
कल 21वीं रमज़ान है। अल्लाह अल्लाह, हर तरफ हर छिया परेशान है। हर शख्स मौला अली का गम मनाना चाहता है। हर शख्स अपने घरों में बेचैन है। हाय कैसे हम मौला अली का ताबूत उठाएंगे, हाय कैसे हम नजफ जाएंगे, हाय कैसे ताबूत को कांधा देंगे। हर शख्स बेकरार है। ये बेकरारी काहे के वास्ते है? अली की शहादत को इस साल 1401 बरस मुकम्मल हो गए, यानी 1401 बरस मुकम्मल होने के बाद आज चाहने वाले बेकरार हैं। आप इंसाफ से बताइए, 1401 बरस के बाद आज जब आपका ये आलम है तो ज़ैनब का क्या आलम होगा, बीबी उम्मे कुलसूम का क्या आलम होगा, हसनैन का क्या आलम होगा, नन्हे से अब्बास। क्या अब्बास का तड़पना ना ज़ैनब से पूछिए। कहता है बचपना कि ये पहली जुदाई है। अब्बास ज़ैनब के पास आके पूछते होंगे, आकाज़ादी बाबा कहाँ चला गया? अल्लाह अल्लाह, शहादत अमीर अल मोमिनीन है। कल 21वीं रमज़ान है। आज का दिन अली के घर में इस तरीके से गुजरा कि आज अली को जब सुबह गश से फाका हुआ तो 20वीं रमज़ान का सवेरा सुबह वसीयत के नाम से याद किया जाता है। आज सुबह वसीयत का दिन गुजर गया। आज अली ने हसन को बुलाया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से वसीयतें की। हसन ये रसूलुल्लाह का मामा है, ये रसूलुल्लाह की रदा है, ये रसूलुल्लाह की अबा है, ये रसूलुल्लाह का असा है, ये तबरुकात अंबिया हैं। हसन इसका ख्याल रखना। एक एक बच्चे को बुलाते थे, इमाम हसन के हाथ में हाथ देते थे, कहते थे बेटा हसन इन बच्चों से ख़बरदार रहना। अल्लाह अल्लाह, पूरे घर को इमाम हसन के हवाले किया और हवाले करने के बाद अली इब्न अबी तालिब फिर गश में चले गए। आज के दिन फिर जर्रा आता है, ज़ोहर का वक्त है, जर्रा आता है, मौला के ज़ख्म सर को देखता है और पाए अक़दस को देखता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहता है कि आका हमें आपसे तन्हाई में गुफ्तगू करना है, हमें आपसे तन्हाई में बातें करना है। तन्हाई में जाके कहता है कि अब आपके बाबा बचेंगे नहीं। असर ज़हर पाए अक़दस तक आ गया। अल्लाह अल्लाह, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जब फिर गश से इफाका हुआ, कहा कि हसन मैं चाहता हूँ कि आज मेरे बच्चे मेरे साथ इफ्तार करें। आज जब आपने रोज़ा खोला होगा, इफ्तार किया होगा, आपको आपके मौला याद आए होंगे। इस वास्ते कि आज अली के घर में इफ्तार कैसे हुआ। दस्तरखान अली के घर में बिछता है। एक जानिब अली के बेटे बैठे हैं, एक जानिब अली की बेटियां बैठी हैं, अहले खाना बैठी हैं, मुक़द्दरात इस्मत और तहारत बीबियां बैठी हैं। अली इब्न अबी तालिब बिस्तर पर हैं। मगरिब की अदा होती है तो इमाम हसन को बुलाते हैं, कहते हैं बेटा हसन क्या वक्त हुआ है? कहा कि बाबा वक्त इफ्तार है। कहा बेटा हसन मुझे लेके चलो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम सहारा दिए हुए अपने बाबा को दस्तरखान पर लाते हैं, सदर मकाम पर बैठते हैं। अली के ज़ख्मी सर को बेटों ने देखा, बेटियों ने देखा, एक चीख मारी, वालिया वालिया। अल्लाह अल्लाह, आज 1400 बरस गुजरने के बाद आप जब मौला अली का ताबूत देखते हैं तो आपके कलेजे फटने लगते हैं।
ہائے جب زینب نے زخمی سر دیکھا ہوگا کہا ہوگا ارے میرا بابا. اللہ اللہ. یا علی. کہا بچوں افطار کرو. بچوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا. جو کی روٹی پسا ہوا نمک. یہی علی کے گھر کا دستور تھا. کہا کہ اینا ولدی الحسین, میرا بچہ حسین کدھر ہے؟ حسین کو بلاؤ. سب بہت گریہ کر رہے تھے مگر حسین بہت رو رہے تھے. حسین بہت گریہ کر رہے تھے. کہا پھر حسین کو بلاؤ. حسین کو بلایا, اپنے پاس بٹھایا, اپنا ہاتھ کانپتا ہوا روٹی کے قریب لے گئے. جو کی روٹی کا لقمہ توڑا اور دہنے اقدس حسینی میں یہ کہتے ہوئے دیا کہ کربلا کے بھوکے اپنے باپ کے ہاتھ سے کھانا کھا لے. پھر علی کا کانپتا ہوا ہاتھ پانی کے جام کی طرف بڑھا اور علی نے پانی کے جام کو دہنے اقدس حسینی میں یہ کہتے ہوئے دیا کہ کربلا کے پیاسے اپنے باپ کے ہاتھ سے پانی پی لے. حسین بہت رو رہے تھے. علی نے حسین کی پشت پر ہاتھ رکھا. کہا صبرن یا ابا عبداللہ, صبرن یا ابا عبداللہ. ابا عبداللہ صبر کرو, ابھی تمہیں بہت لاشیں اٹھانا ہے, ابھی تمہیں بہت میتیں اٹھانا ہے. کہا سب میرے حجرے کو خالی کر دیں. سب نے حجرے کو خالی کر دیا. علی ابن ابی طالب نے اپنے حجرے میں چلے گئے. ایک بی بی تھی جو گریہ کر رہی تھی. کہا یہ کون بی بی ہے جو رو رہی ہے؟ کسی نے کہا کہ مولا یہ ام البنین رو رہی ہیں. کہا ام البنین کو بلاؤ. ام البنین کو بلایا گیا. کہا ام البنین کیوں رو رہی ہو؟ ام البنین ہاتھوں کو جوڑتی ہیں, کپ کپاتے ہوئے, ہاتھ کانپتے ہوئے کہتی ہے میرے والی میں صبح سے دیکھ رہی ہوں آپ ایک ایک کو امام حسن کے حوالے کر رہے ہیں, کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کہ ام البنین جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو. بلاؤ میرے عباس کو, بلاؤ میرے حسین کو بلاؤ. عباس کو بلایا, حسین کو بلایا اور علی ابن ابی طالب نے عباس کا ہاتھ اپنے زانو پر رکھا, اس کے اوپر حسین کا ہاتھ رکھا, اپنا کانپتا ہوا ہاتھ ان دونوں ہاتھوں پر رکھا. کہا عباس حسین سے خبردار رہنا, حسین میرے عباس سے خبردار رہنا. اللہ اللہ. یہی وہ ہاتھ تھا جو 21ویں رمضان کی رات کو مولا علی نے حسین کو عباس کا ہاتھ دیا تھا. عباس کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ دیا تھا. جب عباس نے کہا کہ آقا میں نے آپ کے اوپر سے جان قربان کی, میرا سلام لیجئے. حسین کمر پکڑ کے چل رہے تھے. حسین کو راستے میں کچھ نظر آیا. حسین رہوار سے اترے, عباس کا دہنا ہاتھ ملا. عباس کے دہنے ہاتھ کو اٹھایا, نجف کا رخ کیا. بابا علی جو ہاتھ آپ نے رمضان کی رات کو دیا تھا, ظالموں نے وہ ہاتھ ہم سے جدا کر دیا, میرے بھائی کو مجھ سے چھین لیا. اللہ لعنت اللہ. اے مومنو آئی ہے دنیا میں ہر سمت کو چھائی ہے. تاریخ سی دنیا میں ہر سمت کو چھائی ہے. 19ویں رمضان کو شب پر میرے مولا نے, 19ویں رمضان کو شب پر میرے مولا نے رنگیے میں نظر رکھا اور
سے چار